يا أيها الذين آمنوا اللہ کی طرف سے کوئی ہمیں بڑا وزنی قسم کا حکم دیا جانے والا ہے، لیکن جب آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا سادہ سا حکم ہے، یہ تو بڑی آسان سی اور بڑی ہلکی سی ان معنوں میں کہ بندہ عمل بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ بہت سادہ سا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا اور اس کے لیے اتنا اہم ترین اہتمام۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مومن ہو، اللہ تم سے خطاب فرما رہا ہے۔ وجہ میں عرض کروں اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ جس کا امتی ایسا ہے اس کے نبی کیسے ہوں گے۔ آداب معاشرت، دنیا میں رہنے کا ڈھنگ، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ اور لوگوں کے درمیان میں جینے کا انداز ایسا منفرد ہو، ایسا نرالا ہو۔ آج ہم ایک مسلمان اور غیر مسلم میں کیا کہہ کر تمیز کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جی غیر مسلم جو ہے ہمارے ہاں سویپر ہوتا ہے، غیر مسلم ہمارے ہاں وہ ہماری غلاظتیں صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے، اور ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واضح مومن کے لیے پیغام دے رکھا ہے کہ اگر ایمان والا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے تو اسے بتانا نہیں پڑے گا، اسے بولنا نہیں پڑے گا، لوگوں کے سامنے اسے اپنے ایمان کو ظاہر کیے بغیر ہی لوگوں کو معلوم ہوگا یہ ہے صاحب ایمان، یہ ہے بندہ مومن۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جو اصول تھے ان میں سے بہت سارے اصول غیر مسلموں نے لے لیے اور آج وہ ہمارے نزدیک ایک تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتے ہیں، حالانکہ وہی اصول رب نے ہمیں بلا واسطہ خطاب کر کے ارشاد فرمائے۔ تو اللہ آداب معاشرت دیتا ہے کہ جس کے ذریعے معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ ہو، طریقہ ہو، سلیقہ ہو، اور بندہ یہ بتائے کہ جب دین، نظام مصطفیٰ اور اللہ کے دین کی بالادستی ہوتی ہے تو اس دین میں رہنے، پلنے، بڑھنے والا ہر بندہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اس کی اگلی آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب بیان فرمایا، کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا انداز، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کے ذوق کی نظر یہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہ تستأنسوا ان سے ہے، حالانکہ اذین یأذن کا مطلب بھی اجازت لینا ہے۔ یہاں پر اجازت کے معنی میں اذین یأذن بھی آتا ہے، لیکن تستأنسوا کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں یہ ان سے ہے، اس کا مطلب ہے اجازت لینے کا انداز اتنا میٹھا ہو، اجازت چاہنے کا انداز اتنا پیارا ہو کہ سامنے والا اس اجازت کو بوجھ تصور نہ کرے، بلکہ سامنے والا اس کے آنے کو خیر مقدم کہتے ہوئے اپنے دروازے کو کھول دے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، میرے حبیب علیہ السلام جب کسی کے دروازے پر جاتے، امام الانبیاء، خاتم المرسل، جن کے لیے کائنات رب نے بنائی، جب حضور کسی کے گھر پر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، پہلی بار سلام کیا، دوسری بار سلام کیا، تیسری بار سلام کیا، جواب نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ سرکار ایک صحابی کے گھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سلام کیا، اس صحابی نے سن لیا اور آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ دوبارہ پھر سلام کیا حضور نے، دوبارہ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ تیسری بار پھر سلام کیا، انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، تو برابر میں بیٹھے صحابی نے کہا کہ پیارے آقا تمہیں سلام کرتے ہیں، تم آہستگی سے جواب کیوں دے رہے ہو؟ میں کہا بھی دیکھنا، سرکار نے 3 بار سلام کیا، حضور چل دیے، وہ پیچھے پیچھے گئے، یا رسول اللہ میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا لیکن تمہاری آواز مجھ تک تو نہیں آ رہی تھی۔ عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہ رہا تھا کونین کا والی مجھ پر سلامتی بھیجتا چلا جائے، اللہ مجھ پر رحمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ ان کا اپنا انداز محبت تھا، لیکن حضور کا انداز دیکھیے، یہاں تو کوئی بھی ہو، ہمارے تعلقات ہوں، ہمارا رہن سہن ملنا جلنا ہو نہ ہو، دروازے پہ آنے کے بعد جو پہلا انداز اور پہلا قدم ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مائی بدولت آ گئے ہیں، دروازہ کھولتے ہو یا توڑ کر کے اندر آ جاؤ، دروازہ کھولتے ہو کہ میں خود سے اندر چلا آؤں، ہمارا انداز یہ۔ قرآن کہتا ہے الفت والا انداز ہو،
محبت والا انداز ہو، پیار والا انداز ہو، سلام بھی اتنی ملاحت کے ساتھ کیا جائے کہ سامنے والا کہ یار دیکھو تو صحیح آیا کون ہے، اتنا خوبصورت انداز، اتنا ہمارے ہاں دروازے پر دستک دینے کا انداز دیکھیے، کال بیل بجانے کا انداز، جب تک باہر والا اندر والا باہر نہ آ جائے کال بیل سے انگلی نہیں ہٹتی۔ پھر صرف یہی نہیں، اجازت لینے کے معنی میں علماء نے یہ تک کہا کہ جب آپ کسی کو کال کر رہے ہیں تو یہ بھی گویا کہ آپ اس سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو اس وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ وہی ملاحت والا انداز۔ ٹھیک ہے رنگ ٹون کے ذریعے یا کال کے ذریعے آپ ملاحت دکھا نہیں سکتے، انداز کے ذریعے تو دکھا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار کال کی، چلیں آپ کو ضروری ہے دوسری بار کر لی، شریعت نے تیسری بار کا بھی 3 بار ریسیو نہ ہوئی ہو یا 3 بار لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہو یا پہلی بار میں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بندے کو رک جانا چاہیے۔ آپ کو بھلے کوئی بھی کام ہو، آپ کو بھلے کیسی ہی ایمرجنسی ہو، شریعت نے ہمیں آداب معاشرت یہ سکھائے ہیں کہ کسی بندے سے ایک تو اجازت محبت بھرے انداز میں لینی ہے، اور اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح حکم ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اس وقت پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو معاملہ ہے اجازت چاہنے کا کہ جب کوئی بندہ کسی کے گھر میں جائے تو اجازت چاہے۔ اچھا یہاں پر پھر ایک بات اور آئے گی، اجازت کس سے لی جائے؟ یعنی میں اپنے گھر میں جاؤں تو اجازت لوں، آپ اپنے گھر میں جائیں تو اجازت لیں؟ تو کہا گیا کہ جو اپنا گھر ہے یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا گھر ہے کہ جہاں پر غیر بھی رہتے ہیں، جیسے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میری ماں الگ گھر میں رہتی ہے اور میں جب اپنی ماں کے گھر جاتا ہوں تو کیا آقا میں بھی اجازت لوں اپنی والدہ سے؟ وہ تو میری ماں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ حضور فرماتے ہیں کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھے؟ عرض کی نہیں آقا۔ فرمایا تو پھر تجھ پر بھی لازم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت لے۔ یہ اصول ہے کہ گھر میں یار یہ تو میرا اپنا یار ہے، اس سے تو اپنی دوستی ہے، اس سے تو اپنا یار، میرا آنا جانا، میں بچپن سے آنا جاتا ہوں، میری کوئی روک ٹوک نہیں، اس کی ماں کو بھی برا نہیں، اس کی بیوی کو بھی برا نہیں لگتا، بلکہ میں نہ جاؤں تو گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ اپنی جگہ پر۔ قرآن کا انداز لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم نصیحت مان لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اب آگے کا حکم کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، فرمایا کہ اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر گھر کے اندر نہ جاؤ، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے چلے جاؤ، نہ ملے تو نہ جاؤ۔ پھر کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اس اجازت نہ ملنے کے متعلق ہمیں حکم دیا کہ اگر اجازت نہ ملے ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، اور اگر گھر والے کہیں کہ واپس جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ ناراض نہیں ہونا ہے یہاں پر، برا نہیں ماننا۔ آپ انداز دیکھ، اللہ کرے ہم قرآن ماننے والے بن جائیں۔ میں نے کہا نا انداز اور حکم بڑا سادہ سا ہے لیکن خطاب اتنا پیارا اور وزنی، یا ایھا الذین آمنوا، کیوں ہے؟ اسی لیے آپ کسی کے دروازے پہ گئے، دستک دی، کون؟ بھائی میں فلاں صاحب آیا ہوں، کہا نہیں ابھی چلے جائیے بعد میں آئیے گا۔ یہ دیکھو میں وقت نکال کر کے آیا ہوں، اتنی مصروفیت میں سے میں اس کے گھر پر اس کے کام کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہتا ہے واپس چلے جائیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ بندے کی بات کی ویلیو نہ بھی ہو لیکن رب کے بات کیا یقیناً اس کی ویلیو بھی ہے اور اس کے بات کو ماننا لازم بھی ہے۔ کہا ان قیل لکم ارجعوا فرجعوا، تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤں تو واپس چلے جاؤں۔ وہاں پر یہ نہ کہو کہ میں ٹائم لے کر کے میں ٹائم نکال کر آیا ہوں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ پھر ملنے کا اسلوب طریقہ موجودہ دور میں یہ ہوگا کہ ہم سامنے والے سے اپائنٹمنٹ لیں گے، ملاقات کا ٹائم لیں گے۔ حضور میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آ جاؤں؟ نہیں بھائی آج نہیں آؤ، آج مصروف ہوں، کل آ جانا، فلاں وقت آنا۔ اس طرح کر کے اجازت لی جائے تاکہ گھر میں جانے اور ملنے پہ کسی قسم کے مسائل نہ ہوں۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے ہمیں اور کیا سکھایا کہ جب اجازت لینے کے حوالے سے ایسے احکامات ہیں۔ کیوں ہیں احکامات؟ کہ کسی کے گھر میں جاؤ گے بے پردگی ہوگی، ہر گھر کے اندر اس کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ متاثر ہوگی۔ تو جب کسی کے گھر میں جانے میں پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو کسی کے گھر میں جھانکنے سے پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ اور حکم سنیے، صریح اور صحیح حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو اپنے گھر میں جھانکتے دیکھو تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو، تم پر کسی قسم کا کوئی قصاص نہیں آئے گا۔
اگر کوئی جان بوجھ کر گھروں کے اندر جھانک رہا ہو اس کی آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی قصاص نہیں آئے گا. یعنی اتنا سخت حکم ہے. ظاہر ہے اب بندہ تو آنکھ نہیں پھوڑے گا لیکن سامنے والے کو یہ ضرور پتہ لگ گیا کہ قیامت کے دن حساب کتنا سخت دیا جائے گا. حساب کتنا سخت ہوگا اس کا کہ تو دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا تھا. چلے ہم کہیں گے جی ہم نہیں جھانکتے, آپ نہیں جھانکتے, آپ کیا فلیٹس ہیں, آپ کے آمنے سامنے بالکونیاں بنی ہوئی ہیں, آپ کے آمنے سامنے ٹیرس بنے ہوئے ہیں, کسی کی بیوی کسی کی بہن سامنے کپڑے ڈال رہی ہے, کوئی اور کام کر رہی ہے, باسکٹ لٹکا رہی ہے, اور ہم سامنے کھڑے ہو کر کے, یہاں تو کپڑوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے ممانعات ہے, وہاں پر نیم برہنہ ہو کر بغیر بنیان کے بندہ سامنے کھڑا ہو جائے, کس قدر فحاشی اور اسلام کے آداب معاشرت کے خلاف ہے. کوئی کہے گا اس میں کیا خلاف ہے, میں اپنے ٹیرس پہ کھڑا ہوں, وہ اپنے ٹیرس پہ کھڑی ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پسند ہوگا کہ آپ کی بہن بیٹی یا بیوی ایسی ہی حالت میں کپڑے سکھانے کے لیے یا کوئی کام کے لیے ٹیرس پر آئی ہو اور کوئی غیر مرد سامنے اپنے ٹیرس پہ کھڑا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو؟ جو چیز ہم اپنے گھر والوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم کسی غیر عورت کے لیے کیسے برداشت کر رہے ہیں, کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ تو جہاں پر صرف گھر میں جھانکنے پر, اگرچہ جھانکنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بے پردگی ہی دیکھے, لیکن گھر میں جھانکنے والے کو اتنا سخت حکم کہ اگر جس کے گھر میں جھانکا گیا ہے وہ اگر آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس بندے پر, یعنی جس نے آنکھ پھوڑی ہے, کوئی حکم کوئی قصاص نہیں ہوگا. تو جو کسی کے ٹیرس میں جھانکے, جو کسی کی معاذ اللہ گھر کی کھڑکیوں سے جھانکے اور اس طرح کا واہیات معاملہ, یقیناً یہ بڑا سخت ترین حکم ہے جس میں ہم کو انتہا درجے کی احتیاط لازم ہے, چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, اور اگر اس انداز کو اختیار کیا جائے گا تو اس پر اجر بھی ملے گا. اور آخری بات اور گفتگو کو ختم کروں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں اور ہم نے دستک دیا, طریقہ کار کیا ہے؟ ایک صحابی آئے اور دیہاتی آیا, حضور کے گھر پہ دستک دی تو, اور سامنے سے کہتا ہے میں اندر آ جاؤں, میں اندر آ جاؤں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بیٹا فرمایا جاؤ, جا کر کے اس کو طریقہ سکھاؤ کہ گھر میں آنے کی اجازت لینے کا طریقہ کیا. اس صحابی گئے اور جا کے کہا جب بھی کسی کے گھر پہ جاؤ تو کہو السلام علیکم, میں فلاں, کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ یا ہمارے دور میں اگر ہمارے عرف کے اعتبار سے دیکھیں السلام علیکم میں فلاں ہوں, کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ انداز ہوگا. یہ اپنے انداز میں اسی طرح کے کوئی الفاظ ہوں جو بندہ سامنے سے کہے گا. اچھا یہاں پر ایک اور بات ہے, ویسے تو سلام کا جواب دینا کیا ہے بولیے, واجب ہے, لیکن وہ جو سلام اجازت ہے جس میں سامنے والا سلام کر رہا ہے کس لیے؟ اجازت چاہنے کے لیے. تو اب گھر والا اگر اجازت نہیں دینا چاہتا تو وہ کیا کرے گا؟ سلام کا جواب نہیں گا تو گناہگار ہوگا, اور سلام کا جواب دے دے گا تو اندر آنے کی اجازت ہے. اصل میں پہلے کے دور میں گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے, وہ پردے, وہ کپڑے ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھی. سلام کا جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا اندر آ جائیے. تو اس لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی سلام کرے اور سلام اجازت ہو تو اس کا جواب دینے یا نہ دینے کا اختیار گھر والوں کو ہے. وہ گھر والے چاہیں تو جواب دے دیں اور چاہیں تو نہ دیں. اگر نہیں دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ واپس لوٹ جائیے, اور اگر دے دیں گے تو مطلب یہ ہوگا ٹھہر جائیے کہ آ رہے ہیں. تو یہ چھوٹا سا اصول ہے, انتہائی سادہ سی بات ہے, لیکن خطاب اہل ایمان سے ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. کسی کے گھر پر جائیں تو وہی حسن اخلاق کا پیکر اور آداب معاشرت کا مظاہرہ, کال بیل سادگی کے ساتھ, نوک کریں سادگی کے ساتھ. کسی نے کئی بار کہا ہے کال بیل بجاتے ہوئے احتیاط کیجیے, بعض جگہوں پہ چٹ لگی ہوتی ہے, کال بیل بجاتے ہوئے دروازہ پہ دستک دیتے ہوئے احتیاط کیجیے کہ سامنے والا اندر موجود شخص چل کر کے آئے گا, اڑ کر کے نہیں آئے گا. کہ دھم 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 زور سے دروازے پہ دستک دینا اور کال بیل بجانا, تو آپ کے انداز کو دیکھ کے سامنے والا سمجھ جائے کہ یار کتنا شائستہ بندہ ہے, کتنا ملیح بندہ ہے, کہ کتنی محبت کے ساتھ یہ انداز اختیار کر رہا ہے. اس انداز کو اختیار کریں, اجازت ملے فبہا, نہ ملے واپس لوٹ آئیں, اجازت لے کر کے جائیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دنیا میں تو دیکھیں گے, اور آخرت میں جب ایمان والوں کو اللہ نواز رہا ہوگا تو کہا جائے گا وہ جو 88 مقام پر رب نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے, ظاہر وہ کسی انعام کے لیے خطاب فرمایا ہے, یہ ہے وہ بندہ کہ جو ان مقامات پر کیے گئے خطاب پر زندگی میں عمل کرتا تھا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آج اتوار کا دن ہے، الحمدللہ عصر سے مغرب تک ہمارے ہاں نفلی اعتکاف ہوتا ہے، پھر افطار کا اہتمام ہوتا ہے، اور اتوار کی نشست میں ہماری بہنیں بھی شرکت کرتی ہیں۔ آپ تمام حضرات، مجھے دیکھنے سننے والے بھی اپنے گھروں کی خواتین کو بھی ساتھ لے کر کے آئیے، تاکہ ماہ رمضان کی اور ان دنوں کی خصوصی برکتیں ہمارے گھروں کی خواتین بھی، عورتیں بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔